الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو لذو الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. میرے محترم برادران اسلام، آیت کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، اس میں اللہ جل شانہ نے دو قسم کے اشخاص کا ذکر فرمایا. ایک شخص وہ ہے کہ جو ظاہر میں بڑی باتیں کرتا ہے لیکن اس کا اندر جو ہے وہ عاری اور خالی ہے، ایمان سے، سچائی سے، اخلاص سے خالی ہے، اور زبان کا اتنا ہے کہ چرب زبان ہے، بولنے میں اچھا ہے، باتونی ہے. اور ایک وہ شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے اور اللہ کے لیے اپنے پورے وجود اور جان مال کو اللہ کے حوالے کرتا ہے. ایک وہ شخص ہے. دونوں کی اللہ جل شانہ نے مثال پیش کر کے اور دونوں کا اللہ نے انجام بیان کیا. اللہ فرماتے ہیں کہ ایک اشخاص دنیا میں ایک لوگ وہ ہیں یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا، تو دنیاوی زندگی میں جب وہ بات کریں گے تو ان کی بات آپ کو اچھی لگے گی اور بولنے میں بڑے اچھے ہوں گے، زبان کے اچھے ہوں گے، بولنے میں تیز ہوں گے. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ لَذُو الْخِصَامِ، اور جو بات کرے گا دل میں جو چیز ہے اس پر اللہ کو گواہ کرائے گا اور یہ کہے گا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں یہ دل سے بات کرتا ہوں یا دل سے کرتا ہوں، اللہ کو گواہ بنائے گا. اور وہ سخت جھگڑالو قسم کا آدمی ہوتا ہے، لیکن جب مجلس سے چلا جاتا ہے اور آپ کے ہاں سے غائب ہوتا ہے تو پھر وہ زمین میں فساد پھیلاتا ہے، مویشیوں کو، نسل کو اور کھیتی باڑی کو تباہ کرتا ہے اور زمین میں فساد پھیلاتا ہے. اور اللہ جو ہے اس کو فساد اور فساد کرنے والے کبھی پسند نہیں. اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، جو اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور زبان اور دل کو صحیح کرو اور تقوی اختیار کرو، تو اس کو گناہ پر غیرت آتی ہے، یعنی گناہ کرنے پر جرأت ہوتی ہے اس کو. اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے جہنمی ہے اور اس کا بچھونا اور انجام بہت برا ہے. یہ اس کی مثال اللہ نے بیان فرمائی. اب دنیا میں دیکھو، ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں لوگ باتونی ہوتے ہیں، بہت باتیں کرتے ہیں، زبان کے اچھے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کی زبان کی باتیں اور ظاہر جو ہیں اس کی کوئی قبولیت نہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبولیت جو ہے وہ انسان کے اندر کی طاقت اور دولت سے ہوتی ہے، اور اللہ کے پاس معیار انسان کے اندر کی قوت سے ہے۔ اگر وہ مومن کے پاس ہے تو دنیا میں آخرت میں کامیاب ہے، اگر وہ چیز اس کے پاس نہیں تو دنیا اور آخرت میں خسارہ ہے۔ چرم زبانی سے اور جھگڑا کرنے سے دنیا میں انسان کسی کی جائیداد پر قبضہ کرے گا، تھوڑی دیر کے لیے کسی کا دل جیت لے گا اور مجلس میں اپنی بات کو جما دے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی اس کی قبولیت نہیں۔ اور جب انسان کو اللہ کے ہاں قبولیت کا مقام نہ ملے اپنے رب کے ہاں، تو پھر اس شخص کا دنیا کی زندگی میں رہنا اور چلنا پھرنا اس کا کیا فائدہ ہے؟ جب اللہ کے ہاں کوئی قبولیت نہ ہو تو پھر ساری دنیا والے کہیں، ایسے دنیا میں آپ ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں، اور آج کل یہ مسئلہ سمجھنا تو بالکل آسان ہے۔ جتنے سیاسی لوگ ہیں آپ ان کو دیکھ لو، کتنی بڑی بڑی دعوائیں کرتے ہیں، کتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، دیکھ رہے ہیں نا، لیکن ان کے دعوے کھوکھلے ہوتے ہیں، پیچھے کچھ نہیں ہوتا۔ تو دنیا میں کسی کا دل جیت لیں، کوئی مسئلہ حل کر دیں، اور دنیا میں لوگوں کے پاس بڑے بڑے انعام لے لیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کا کوئی مقام نہیں ہوتا، اور اللہ کے ہاں وہ چیز قبولیت کی نہیں ہے۔ پھر جو بندہ اللہ کا بندہ ہو وہ سب کو اچھا لگے، لیکن اللہ کو اچھا نہ لگے تو اس کی زندگی کیا ہے، کیا فائدہ؟ ایک عورت ہے جو اپنے آپ کو ہار سنگار کرتی ہے، دلہن بناتی ہے اپنے آپ کو، کس کے لیے؟ اپنے شوہر کے لیے۔ اور وہ ساری عورتیں کہتی ہیں کہ تم بڑی اچھی لگتی ہو، خوبصورت لگتی ہو، آراستہ پیراستہ اوپر زیور کیا وہ اچھی لگتی ہے۔ لیکن اگر اس کا شوہر کہے کہ تو اچھی نہیں ہے، تو بتاؤ ساری دنیا کی عورتیں اس کو کہیں تم اچھی ہو تو اس کا اچھا ہونا کوئی فائدہ مند ہے؟ اگر شوہر نے پسند نہیں کیا تو اس کی اچھائی کسی کام آئے گی؟ زیور کسی کام آئے گا؟ سنگار کسی کام آئے گا؟ دلہن وہ اچھی ہے جس کو دولہا پسند کرے، بندہ وہ اچھا ہے جس کو اللہ پسند کرے۔ اور اگر اللہ نہیں چاہے، اللہ اس کو پسند نہ کرے اور ساری دنیا اس کو پسند کرے تو کوئی قبولیت نہیں۔ کہتے ہیں خواب میں کسی نے دیکھا کہ حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ بڑی ولی تھی، بصرے میں رہنے والی، اللہ جل شان نے بڑا مقام دیا تھا۔ حدیث میں بھی یہ ہے کہ اللہ نے جتنا کمال مردوں کو دیا ہے عورتوں کو نہیں دیا، لیکن بعض عورتیں ایسی ہیں جو اپنے مقام کے لحاظ سے کامل ہو جاتی ہیں۔ جس طرح حضور نبی کریم علیہ السلام نے مثال پیش کر کے بتایا حضرت مریم علیہ السلام کا کہ اللہ نے اس کو کاملہ بنایا تھا، اور اس طرح سے حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی اس کو اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا۔ تو کبھی کبھی عورتوں میں کمال بھی ہوتا ہے، ولایت بھی ان کو نصیب ہوتی ہے۔ نبوت تو ایک عہدہ ہے جو صرف مردوں میں چلتا ہے، عورتوں میں نہیں چلتا، لیکن ولایت تو چلتی ہے کہ عورت ولی بن سکتی ہے اللہ کی، کہ اللہ جل شانہ اس کے اندر مقام نصیب فرما دے ولایت کا، صحابیہ بن سکتی ہے، ولیہ بن سکتی ہے، عورتوں میں کمال ہے۔ اور رابعہ بصریہ بھی اس طرح کی اللہ کی محبت میں اتنی مستغرق ہوتی تھی کہ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے پوچھا کہ رابعہ یا بصرے کے شہر میں ہو، کوئی خواہش ہو، کوئی چیز پسند ہو تو بتا دو۔ تو رابعہ نے کہا ہاں ایک چیز پسند ہے، کھجور پسند ہے، اور کھجور بصرے میں ایسے جیسے یہاں آٹا ملتا ہے، ہر جگہ پڑا ہوا ہے۔ بصرہ تو نام ہی کھجور کا ہے، ہر جگہ کھجور ہی کھجور ہے بصرے میں، پورا پاکستان رمضان میں بصرے کی کھجور کھاتا ہے، ساری دنیا میں جاتی ہے بصرے کی کھجور۔ تو اس نے کہا بصرے کی کھجور بڑی پسند ہے، لیکن تو کہتے ہیں وہ آپ اتنی اچھی لگتی ہے تو کھاتی کیوں نہیں؟ تو فرمایا کہ
30 سال سے مجھے خواہش ہے کہ بصرے کی کھجور کھاؤں، لیکن کسی نے دی نہیں اور مانگتی میں نہیں، اس لیے کہ اللہ سے حیا ہے کہ میں غیر سے کیسے مانگوں۔ دیکھو انہوں نے ہمیں کیسا بتلایا اور کیسا سبق دیا۔ یہ ولیت ہے اور رابعہ بصریہ کو دنیا مانتی ہے کہ اس کا کتنا بڑا مقام ہے، لیکن رابعہ کیا کہتی ہے؟ ایک کھجور کا دانہ غیر سے لیتے ہوئے، اللہ کے سوا کس سے لیتے ہوئے مجھے حیا آتی۔ جس کو ولیوں سے سبق سیکھنا ہو نا، وہ ایسے سیکھے کہ انہوں نے اللہ کے حیا کرنے میں غیر سے کوئی چیز مانگی ہی نہیں۔ اس لیے حضور نبی کریم علیہ السلام جو امام الانبیاء تھے، حضور سے بڑھ کر کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ اب حضور سے بڑھ کر کوئی استاد ہو سکتا ہے، کوئی معلم ہو سکتا ہے؟ تعلیم تو حضور نے دی، سبق حضور نے بتلایا۔ حضور نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب تمہیں سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کرو، جب تمہیں مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا ہو۔ اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا۔ ہاں اب ہم کہتے ہیں حضور سے محبت ہے، لیکن حضور سے محبت بھی ہے، لیکن میں اپنے پیر کو نہیں چھوڑ سکتا، فلاں بزرگ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو حضور نے تو فرمایا کہ اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم مانگتے ہو کس چیز کو تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ اور فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تم کس سے مدد چاہتے ہو تو کس سے مدد چاہو؟ اللہ سے چاہو۔ کیا کہو؟ یا اللہ مدد۔ ہاں یہاں پورا پاکستان بھرا ہوا ہے یا اللہ مدد، ساتھ لکھا ہوتا ہے یا علی مدد یا غوث العظم المدد۔ ہم نے دین کو پتہ نہیں کیا سمجھا ہوا ہے۔ ہمیں دین حضور نے بتلایا، اور یہ بھی سمجھ لو کہ جتنے بزرگ جتنے ولی اپنے زندگی میں گزرے ہیں، کوئی ان چیزوں کے قائل نہیں کہ مجھ سے مدد مانگیں گے، اس لیے کہ سب نے اپنی قوموں اور اپنے پیچھے چلنے متبعین کو حضور کی سنتوں پر چلایا، اپنی سنتوں پر نہیں چلایا۔ کسی پیر نے نہیں کہا کہ میری سنتوں پر چلو اور میرے طریقے پر چلو، کسی پیر نے نہیں کہا، بلکہ سب نے یہی کہا کہ قرآن و حدیث کے مطابق چلو، حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں پر چلو، انہوں نے تو یہی بتلایا۔ تو حضور کی سنتوں پر چلنا، انہوں نے تو ہمیں یہی بتلایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین فرماتے ہیں جو پہلے وہ شخص جنہوں نے حضور کی سنتوں پر عمل کر کے دکھلایا اور حضور کے فرمان کو اپنے سینے سے لگایا، صحابہ کرام وہ فرماتے ہیں جب حضور نے یہ فرمایا کہ جب تم مانگو اللہ سے مانگو، اور جب تم مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو، کہ یا اللہ مدد، اللہ سے مدد چاہو، جب حضور نے ایسے فرمایا، اس کے بعد اگر ہم چلتے ہوئے ہمارے گھوڑے سے اگر ہماری چابک گر جاتی نیچے تو ہم کسی کو نہیں کہتے کہ ہمیں اٹھا کے دے دو، بلکہ خود ہم اپنے گھوڑے سے اتر کر اپنی چابک اٹھا کے پھر گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے۔ جنہوں نے سنا انہوں نے عمل بھی کر دکھایا کہ انہوں نے اس اسباب کے عالم میں بھی، عالم اسباب میں بھی انہوں نے غیر سے مدد نہیں مانگی بلکہ اللہ سے مانگی، کہ یعنی اتنا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو حضور کی سنتوں پر اور حضور کے فرمان پر اتنا عمل تھا کہ اس فرمان کے بعد صحابہ کہتے ہیں ہم اپنی چابک بھی نیچے کسی کو نہیں کہتے کہ مجھے اٹھا کے دے، خود اٹھا دے۔ صحابہ نے، نبیوں نے، ولیوں نے ہمیں یہ درس دیا ہے۔ آج ہم پتہ نہیں کہاں کہاں گرے ہوئے اور کیا کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔
تو یہ کس نے کہا؟ رابعہ بصریہ نے، کہ ایک چیز کی طلب ہے لیکن 30 سال میں وہ غیر سے مانگے ہوئے شرم ہے۔ تو رابعہ بصریہ جب فوت ہوئی تو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے بتایا کہ مجھ سے فرشتے پوچھنے آئے کہ مر ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ میں تو کہوں گی میرا رب اللہ ہے، یہ تو میں بتا دوں گی کہ میرا رب اللہ ہے، لیکن میں نے تو اس کو رب بنا لیا ہے، لیکن تم خود میرے رب سے پوچھو کہ اس نے مجھے اپنی باندھی بنایا یا نہیں بنایا۔ اگر اس نے مجھے اپنی باندھی بنایا تو میری قبولیت ہے، لیکن اگر اس نے مجھے اپنی باندھی نہیں بنایا تو میری کیا قبولیت ہے؟ پھر تو کوئی قبولیت نہیں۔ اگر میں بتاؤں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں فلاں کا آدمی ہوں، لیکن اگر وہ کہے کہ یہ میرا بندہ نہیں ہے، کہ ہم ساری زندگی کہیں کہ ہم حضور کے ہیں، ہمیں حضور سے محبت ہے، لیکن اللہ نہ کرے کہ ہم اس میدان میں جائیں جہاں حضور اپنے ہاتھوں سے اور سے کوثر کے پیالے بھر بھر کے امتیوں کو پلا رہے ہوں اور ہم جائیں اور حضور ہمیں نہ پلائے، تو بتاؤ پھر کیا رہے گا؟ اور ہم کہتے ہیں اللہ کے بندے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ اگر ہم سے بات ہی نہ کرے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، چاہنا اس کا ہے کہ اللہ ہمیں چاہے، حضور ہمیں چاہے اور اللہ کی طرف سے قبولیت ہو اور حضور نبی کریم علیہ السلام وہ اپنی امت کے اشخاص سے محبت کرے، ہونا تو یہ چاہیے۔ تو قبولیت دنیا میں وہ ہے جو اللہ کے ہاں معتبر ہو، دنیا کے شخصوں کی چرم زبانی کر کے کوئی بھی انسان مقام نہیں بنا سکتا۔ یہ دنیا کی چیزیں ہیں، یہ دنیا میں لڑیں گے، زمینوں پر قبضے کریں گے، فساد پھیلائیں گے، لیکن آپ نے دیکھا کتنے بڑے بڑے لوگ تھے جنہوں نے کسی کی زمین پر قبضہ کیا اور کس سے کیا چھینا، کچھ کیا، آج سارے کے سارے اسی مٹی کے نیچے دبے ہوئے اور مرے پڑے ہیں، آج کچھ بھی نہیں کر سکتے اور بے بس ہیں زمین کے اندر، کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن دنیا میں جس قوم نے اللہ کی رضا کو ترجیح دی اور دنیا میں جس قوم نے کردار کیا، ان قوم کا دنیا میں مقام ہے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ من حیث الاقوام، اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کا حال اس وقت تبدیل کرتے ہیں جب قوم اپنے حال کو خود تبدیل کرتے ہیں۔ پھر قوم اپنے آپ کو پستی میں لے جائے تو اللہ اس کو ترقی میں نہیں لے جاتے، اللہ اس کو سمجھاتے ہیں، بتلاتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو زندہ رکھو۔ اور دنیا کی مثال دیکھو کہ دنیا کی قومیں، تاریخی چیز ہے کہ کردار سے زندہ ہوتی ہیں، جشن سے دنیا کی قومیں زندہ نہیں ہوتی۔ ہم جشن سے زندہ ہیں، جشن آزادی منائی کہ ہم زندہ ہیں، زندہ ہیں، جشن آزادی منا رہے ہیں۔ آج اگر ہم صحابہ کی بات کریں، تابعین کی بات کریں، امام اعظم ابو حنیفہ کی بات کریں، اولیاء کی بات کریں، بزرگوں کی بات کریں، تو وہ دنیا میں جو زندہ تھے وہ جشن منا کے دنیا میں زندہ تھے کہ انہوں نے جشن منائے، وہ دنیا میں زندہ تھے۔ عجیب بات ہے، ابو حنیفہ نے جشن منائے، امام احمد بن حنبل نے جشن منائے اور جشن منا کے وہ دنیا میں زندہ تھے۔ آج ان کا نام ہے کہ ابو حنیفہ نے بڑے جشن منائے اور مجدد صاحب نے بڑے جشن منائے، انہوں نے تو کردار کیا اور آج ہم جشن منا رہے ہیں۔ جشن سے دنیا کی قوم کوئی زندہ نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی عجیب ہے کہ جشن منانے میں ہم سے دنیا کے یہود و نصارہ ہم سے اچھے ہیں اور ہم جشن منانے میں یہود و نصارہ سے پیچھے ہیں۔ اس لیے آج یہود نصارہ جشن مناتے ہیں، بھئی مزدوروں کا عالمی دن مناتے ہیں،
مناتے ہیں نا مزدوروں کا عالمی دن، تو مزدوروں کا عالمی دن اس کا ایک دن مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں. تو مزدور کیا کرتے ہیں؟ محنت کرتے ہیں، اور مزدور اللہ کو پیارے ہیں، نبی کو پیارے ہیں، محنت کرتے ہیں. تو جو محنت کرتے ہیں اس کا عالمی دن مناتے ہیں، یعنی وہ جشن ایک ایسے عمل کا بناتے ہیں جو کردار ہے اس کا جشن مناتے ہیں. لیکن ہم جشن مناتے ہیں کیا؟ فلاں مر گیا اور فلاں زندہ ہو گیا، فلاں مر گیا اس کی برسی مناؤ اور فلاں زندہ ہوا اس کی ولادت مناؤ، تم جشن منا لو. تم سے تو وہ اچھے یہود نصارا جو کسی کردار کو جشن مناتے ہیں، کھیل کا جشن مناتے ہیں، کھیل بھی کردار ہے. جھوٹ کا جشن مناتے ہیں، جھوٹ بھی ایک کام ہے، ان کے نزدیک جھوٹ بولنا بھی ایک چیز ہے، اس کا جشن مناتے ہیں. لیکن کسی بھی چیز کا اور کردار کا اور فعل کا جشن مناتے ہو، اور یہ قوم شخصیتوں کے جشن مناتی ہے. سندھ کا بڑا لیڈر تھا، وہ مر گیا اس کا جشن مناؤ، اور فلاں زندہ ہوا اس کا جشن مناؤ. جناح کو مرتے مرتے سال ہوئے، آج تک ان کی سالگرہ منائی جا رہی. ارے وہ تو مٹی میں مل گیا، چلا گیا. مرنے کے بعد ممات فقط قامت قیامت ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا جو دنیا سے چلا گیا اس کا حساب کتاب آگے شروع ہو گیا. اب تمہارے پاس کوئی اس کا حساب کتاب نہیں ہے کہ تم اس کے جشن مناتے رہو، وہ اللہ کے ہاں ہے. اب وہ مر گیا، اس کی برسیاں بھی چل رہی ہیں اور ساتھ اس کے سالگرہ بھی چل رہی ہے. یہ قوم یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں. یہود نصارہ بھی نہیں کرتے ایسا جو مسلمان کرتے ہیں. اور یہ قوم جشن منانے والی کبھی زندہ نہیں ہوتی. یہ قوم جب مردہ ہوتی ہیں پھر اپنے احساس کمتری کو تھوڑا سا اوپر کرنے کے لیے یہ جشن ہی مناتی رہتی ہے کہ ہم زندہ ہیں. وہ ہوتی مردہ ہے، وہ زندہ ہوتی نہیں. یہ جشن منانا خود اس کے مردہ ہونے کی نشانی ہے کہ یہ قوم مردہ ہے، کہ ہمارے بڑے اپنے کردار سے زندہ ہوئے اور ہم جشن سے اپنے آپ کو زندہ رکھ رہے ہیں. کبھی زندہ نہیں ہو سکتے. ہمارے بڑے جو تھے انہوں نے کام کیا، قربانیاں دی، محنت سے اپنا خون پسینہ دیا، دین کے لیے، اسلام کے لیے محنت دی. اور ہم جب ملتے ہیں جلسہ کرتے تو کیا کرتے ہیں؟ ہمارے بڑے ایسے تھے اور ویسے تھے، ہمارے باپ دادا ایسے تھے. کوئی کہتا ہے میرا باپ ایسا تھا، کوئی کہتا ہے میرا دادا ایسا تھا، کوئی کہتا ہے ہمارا بزرگ ایسا تھا. بڑے بڑے تھے. اب تم بتاؤ کہ تم کیا ہو؟ بتاؤ نا، آخر تم کیا ہو؟ اپنی بات کرو. وہ تو کردار کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہوئے، تو تم کیا؟ تم دوسروں کے سہارے زندہ ہوتے ہو، تو دوسروں کے سہارے کوئی زندہ نہیں ہوتا. من بدأ بعمله لم يسرع به نسبه. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور کا فرمان، میرے نبی کا فرمان ہے. حضور نے فرمایا کہ جو قوم اپنے عمل سے پیچھے رہ جائے ان کو نسب اور اپنی تاریخ کبھی بھی آگے نہیں لے جائے. ان کو نسب آگے نہیں لے جاتا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں اور فلاں کا شاگرد ہوں اور فلاں کا ہی ہوں. تم کیا ہو؟ اب یہی چل رہا ہے کہ من پسر سلطانم، کہ میں بادشاہ کا بیٹا ہوں. وہ تو بادشاہ تھا تو تم اس کا بیٹا ہو، تم خود بادشاہ بنو نا، بن کے دکھاؤ. ابھی اپنے بڑوں پر فخر کرتے ہو. ان اللہ قد اذهب عنکم عبیۃ الجاہلیہ والفخر بالآباء. حضور نے فرمایا، اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا، اللہ جل شانہ نے تم سے جاہلیت کی چیزیں ختم کر دی اور باپ دادا پر فخر کرنا وہ ختم کر دیا. الناس کلکم بنو آدم و آدم من تراب. تم سب آدم کے اولاد اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. اور پھر حضور نے فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں قبیلوں میں اور قوموں کے اندر جو بکھیرا اور قبیلے بنائے اور جو جماعتیں بنائی، یہ کس لیے؟ تمہارے تعارف کے لیے۔ اللہ کے ہاں عزت اس کی ہے جو زیادہ تقویٰ دار ہے۔ اللہ کے ہاں یہ نہیں چلے گا کہ یہ فلاں قریشی ہے اور فلاں سید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تمہارا کردار اور تمہارا عمل چلے گا اور کچھ نہیں چلے گا۔ ہمیں اپنے بڑوں نے یہی بتلایا کہ کچھ نہیں ہوگا۔ ابھی نماز میں جو پڑھی سورۃ تبت یدا، تو ابو لہب کون تھے؟ حضور کے چچا تھے، رشتے دار تھے، لیکن قریشی تھے اور ایسے خوبصورت تھے کہ اس کے چہرے سے روشنی کے کرنیں نکلتے تھے، اتنا خوبصورت تھے۔ لیکن جب حضور کو نہیں مانا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب ہلاک ہو گیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، جو کچھ اس نے کیا اس نے اور اس کے مال نے اسے کوئی فائدہ نہیں دیا، اس لیے کہ اس نے حضور پر ایمان نہیں لایا۔ ابو جہل قریشی تھا، بیت اللہ کے طواف کرتے اس کی ماں نے اس کو جنا، لیکن ابو جہل کہا جائے گا جنت میں جائے گا، جہنم میں۔ کیوں؟ حضور کو نہیں مانا۔ اور قریش کے بڑے بڑے یہ سارے کے سارے جنہوں نے حضور پر ایمان نہیں لایا، اللہ فرماتے ہیں ناکام ہے، خسارے میں، جہنم میں جائیں گے۔ لیکن روم سے آئے ہوئے غلام حضرت صہیب، حبشے سے آئے ہوئے حضرت بلال، حضرت عمار، یہ سارے غلام تھے۔ فارس سے آئے ہوئے حضرت سلمان، یہ کہاں جائیں گے؟ یہ جنت کے افسر ہوں گے اور جنت میں ہوں گے، اس لیے کہ حضور پر ایمان لایا اور حضور کے عاشق بنے اور حضور پر اپنی جان مال کو لٹایا، قربان کیا، اتباع کی، تو اللہ نے ان کی شانیں بیان کی۔ اللہ نے حضور کو حکم فرمایا تم ان کے ساتھ بیٹھو۔ یہ جنت میں جانے والی جماعت ہے، کوئی قوم، کوئی نسل، کچھ بھی نہیں، صرف کردار ٹھیک ہے، ایمان ہے، عمل ہے، اللہ کے یہاں تعلق ہے تو قبولیت ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب آپ کو پتہ ہے فاطمہ الزہرا جس کو بی بی بطول کہا جاتا ہے، دنیا سے تعلق قطع کرنے والی، دنیا سے بے خبر حضرت فاطمہ، حضور کی لخت جگر۔ حضور نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اتنی بڑی شان۔ فرمایا مجھے رات کو دفن کرنا تاکہ کسی کو میرے جسم کے قدم کا بھی پتہ نہ چلے۔ رات کو دفن کیا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پر کھڑے ہوئے اور حضرت ابو ذر نے کہا اے قبر، تمہیں پتا ہے کہ ہم تیرے پاس کس شخصیت کو لے کر آئے؟ حسنین کی اماں کو لے کر آئے، علی المرتضیٰ کی اہلیہ زوجہ کو لے آئے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے لخت جگر اور جگر کے ٹکڑے کو لے کر آئے۔ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بہتر سلوک کرنا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا تو قبر سے آواز آئی یا ابا ذر ما انا بموضع حسب ولا نسب ولكن موضع عمل الصالح، اے ابو ذر میں حسب نسب کی جگہ نہیں ہوں، میں عمل کی جگہ ہوں۔ جو میرے پاس عمل لے کر آئے گا میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، میں یہ نہیں دیکھوں گی یہ قریشی ہے، سید ہے، کون ہے، میں نہیں دیکھتی، میں تو عمل کو دیکھتی ہوں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، دنیا میں شرط زبانی اور دنیا کی چیزیں اور ظاہری اعمال، کھال اور پوش، یہ اللہ کے یہاں کچھ نہیں ہے۔
اللہ کے ہاں اخلاص کی طاقت، نیت کا خلوص، اندر ایمان کی دولت، اللہ کے ہاں اس چیز کا مقام۔ اللہ ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ، اللہم صلی وسلم وبارک علی مولانا محمد وعلی ربنا اغفر لنا بجاہ صلی اللہ سیدنا مولانا آمین۔ Subscribe my YouTube channel.